پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچ گئے تو آپ نے ایک خواب دیکھا۔ یہ خواب یہ تھا کہ آپ مکہ جا رہے ہیں اور کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، سعی کر رہے ہیں، یعنی عمرہ کر رہے ہیں۔ آپ نے اپنی اس خواب کو اپنے ساتھیوں سے ریپیٹ کیا، ساتھی بھی بہت خوش ہوئے کہ بڑی اچھی بات ہے، ہم لوگ عمرہ کے لیے جائیں گے۔ پیغمبر اسلام اور آپ کے ساتھی نکلتے ہیں عمرہ کرنے کے لیے۔ کچھ کلومیٹر جب سفر طے ہوتا ہے تو حدیبیہ کے مقام پر آپ کے مخالفین آگے پہنچ کر روک دیتے ہیں، یعنی آپ اور آپ کے ساتھیوں کو حدیبیہ کے مقام پر روک دیا جاتا ہے، اور پھر بہت زیادہ ڈیلیگیشن ہوتا ہے، گفت و شنید ہوتی ہے۔ نتیجہ آخر میں یہ نکلتا ہے کہ مخالفین نے کہا کہ ہم آپ کو مکہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے، آپ یہیں سے واپس چلے جائیے۔ پیغمبر اسلام نے اس بات کو مان لیا اور وہاں سے واپس چلے آئے۔ اس موقع پر پیغمبر اسلام نے جو صلح کیا تھا اسے ٹریٹی آف حدیبیہ کہتے ہیں یا صلح حدیبیہ کہتے ہیں۔ اس واقعے پر غور کیجئے، جب اس حدیبیہ کے مقام سے آپ واپس لوٹتے ہیں تو آپ نے اپنے ساتھیوں کو کہا کہ لوگوں دیکھو، کعبہ کی زیارت نصیب نہیں ہوئی، لیکن ابھی بھی ہم دو کام کر سکتے ہیں، اور وہ یہ کہ ہم جانور کی قربانی پیش کر سکتے ہیں اور حلق کر سکتے ہیں، یعنی اپنے سر کے بال کو منڈوا سکتے ہیں۔ پیغمبر اسلام نے پہلے خود قربانی کی اور اپنے سر کے بال کو منڈوایا۔ آپ کو دیکھ کر آپ کے تمام ساتھی اور احباب نے بھی وہی کام کیا۔ یہ مثال بتاتی ہے کہ اس دنیا میں کئی بار ایسا موقع ہوتا ہے کہ آدمی کو کم پر راضی ہو جانا پڑتا ہے۔ جب ایک آدمی اور ایک لیڈر کم پر راضی ہو جاتا ہے تو پھر اسی کو یہ موقع ملتا ہے کہ وہ اپنے لیے اور اپنی قوم کے لیے زیادہ بھی مہیا کر لے۔ پیغمبر اسلام نے اس حکمت کو اپنی پوری زندگی ملحوظ کیا، دھیان میں رکھا اور اسی طریقے پر کام کیا۔ اسی طرح کعبہ کے بارے میں ایک بات یہ آتی ہے، آپ کو معلوم ہوگا کہ کعبہ پر غلاف چڑھایا جاتا ہے۔ یہ غلاف چڑھانے کا رسم قدیم زمانے ہی سے چلا آ رہا تھا۔ پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آیا۔ اب دیکھیں تاریخ کیا ہے، تاریخ میں یہ بات آتی ہے کہ یہ بہت قدرتی بات ہے کہ پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ابتدائی زمانے میں کعبہ کے غلاف کو نہیں بدلا اور اس کو یوں ہی چھوڑ دیا، چونکہ حالات ویسے ہی تھے۔ لیکن فتح مکہ جب ہو گیا تو اس کے بعد بھی آپ نے کعبہ کے غلاف کو نہیں بدلا، بلکہ ہوا یوں کہ ایک بوڑھی عورت کعبہ کو دھونی دے رہی تھی، خوشبو کی دھونوں دے رہی تھی آگ جلا کر، تو پھر اسی درمیان کعبہ کا جو پرانا قدیم غلاف تھا وہ جل گئے۔ اب پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ موقع ملا کہ آپ غلاف کعبہ کو بدل دیں۔ آپ نے پہلے یمنی چادر کے ذریعہ غلاف بنوایا اور پھر اس کو کعبہ کے اوپر چڑھا دیا، اور پھر اس کے بعد آپ کے ساتھیوں نے، آپ کے یعنی جو صحابہ تھے، انہوں نے قبطی چادر کو استعمال کر کر کعبہ کے اوپر غلاف چڑھاتے رہے۔ اس واقعے پر غور کیجئے کہ پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے بعد جس حیثیت میں تھے وہ یہ تھا کہ آپ رولر تھے۔ دوسری طرف کعبہ کا معاملہ یہ تھا کہ کعبہ کے اوپر کفار و مشرکین کا چڑھایا ہوا غلاف موجود تھا۔ فتح مکہ کے باوجود کوئی طاقت ایسی نہیں تھی جو آپ کو روک سکتی تھی، لیکن اس کے باوجود آپ نے طاقت کا استعمال نہیں کیا بلکہ روایتوں کو یوں ہی رہنے دیا، اور جب موقع آیا تو موقع کو استعمال کر کر اس مشرکانہ غلاف کو ہٹایا اور اپنے ذریعے سے اس پر غلاف چڑھا دیا۔ یہی معاملہ حج کا ہے۔ حج کے بارے میں بھی یہی تاریخ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حج کی جو تاریخ متعین کی تھی وہ بعد کے زمانے میں مشرکین مکہ اور کفار مکہ نے بدل دیا تھا، اس کو اپنی آسانی کے تحت اپنے مہینے میں سیٹ کر دیا تھا۔ پیغمبر اسلام کے مشن میں یہ بھی شامل تھا کہ آپ کعبہ میں جو حج ہوتا ہے وہ حج کے نظام کو دوبارہ ابراہیمی نظام پر قائم کر دیں، لیکن مکہ میں رہتے ہوئے، مدینہ میں رہتے ہوئے، ابتدائی زمانے میں فتح مکہ ہو گیا، اس کے باوجود آپ نے کعبہ میں حج کے نظام کو بدلنے کا کوئی اعلان نہیں کیا اس وقت تک جب تک کہ آپ نے خود حج نہ کیا ہو۔ آپ نے آخری حج کیا جسے ہم حجۃ الوداع کہتے ہیں، اور اس موقع پر آپ نے حج کے مشرکانہ نظام کو بدل کر دوبارہ حج کی تاریخ کو ذی الحجہ کے مہینے میں سیٹ کر دیا۔ یہ پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے اور آپ کی تاریخ ہے۔